सब्सक्राइब कीजिए। میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کو اور اس کی شان رحمت کو، تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ سمدیت میں عرض کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو میرے کریم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں میرے رب کی شان۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی شے ایسی نہیں جس کو میرے رب کی رحمت گھیرے ہوئے نہ ہو، اس لیے کہ ہر شے کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جب وہ ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر شے سے کوئی نہ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا تسبیح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شے جانتی ہے کہ ہمارا پالنہار حقیقی کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے۔ تو ہر مخلوق رب قدیر جل جلالہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ ہر مخلوق پر، ہر شے پر اپنی رحمت کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ اکبر، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں رجوع لانے پر اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب پروردگار جل جلالہ نے کن لوگوں کے لیے اپنی نعمتوں کے حوالے سے فرمایا کہ کن پر وہ نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش فرمائے گا، تو رب نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان قریب سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت، اسی لیے جب اپنی شان رحمت کا ذکر وہ کرتا ہے تو یوں فرماتا ہے کہ ایک حصہ رحمت کا مخلوق میں اس نے تقسیم فرمایا، 99 حصے رحمت کے اس نے قیامت کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ایک رحمت میں مخلوق سے اتنا پیار ملتا ہے، اور رب قدیر کے جلوے پروردگار جل جلالہ اپنی شان رحمت کے جلوے جب قیامت میں دکھائے گا تو اس کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا دنیا میں کافروں کو بھی وہ نعمت دیتا ہے، دنیا میں مشرکوں کو بھی وہ نعمت دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جن کو نعمت عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت کے دروازے جن کے اوپر کھولے گا اور رحمت جن پر نچھاور کرے گا، یہ
وہ لوگ ہوں گے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو متقی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے رب کے حوالے سے اعلانیہ دیکھنے کی بات فرمائی تو رب قدیر جل جلالہ کا غضب ان پر نازل ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یوں تو اللہ کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر جو ہے وہ نچھاور ہوتی ہے، لیکن مومنین کے لیے پروردگار کی رحمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے مومنوں پر اپنی رحمت کے حوالے سے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان۔ اللہ اکبر، مسلمانوں پر مہربان۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کبھی پروردگار جل جلالہ آپ پر کوئی فضل و شرف نازل فرماتا ہے یا آپ کو کسی فضل و شرف سے نوازتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پروردگار جل جلالہ سے اس امید کے حوالے سے کہ اللہ جس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے، آپ کے صدقے میں ہم کو بھی نوازتا ہے، جب اس امید پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اکبر، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان پر صرف رب قدیر جل جلالہ درود نہیں بھیجتا، فرشتے بھی ان پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ میرا مولا مسلمانوں پر بہت مہربانی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم زوال پذیر ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتیں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں اور پریشانیاں جانے کا نام نہیں لیتی، ہمارا مولا شاید ہم سے ناراض ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ اگر ناراض ہو تو ایک قدم ہم چل نہیں سکتے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کریم ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس نے ہم پر رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔